میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کیا 10 محرم کو اور 15 محرم کو امام حسین کا ذکر کر کے آنسو بہا کے گھروں کو لوٹ کے جانا یہ کافی ہو گیا؟ یہ امام حسین کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں، ہم بے وفائی کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ہمیں ان کے عمل کو، ان کے پیغام کو پڑھنا ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں کس خوبصورتی کے ساتھ اپنی جان خالق کائنات کے حضور پیش کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت بھی کی اور اپنے بابا کے سجدے کی قضا بھی پوری کر دی۔ مسجد کوفہ میں مولا کائنات کو جب خنجر لگا تھا تو ایک سجدہ آپ نے کیا، وہ سجدہ ادھار تھا اہل بیت پر، وہ ادھار اتارا امام حسین نے کربلا میں، اور اس طرح سجدہ کیا کہ حسین آج تک سجدے نہیں ہے۔ میں نے قطعاً اپنے گفتگو کو کسی بڑے سبجیکٹ کی طرف امیر شاہ صاحب نہیں لے کے جانا، صرف ایک بھولا ہوا سبق میں سنیوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ کیا کربلا میں صرف امام حسین، حضرت عباس، حضرت اکبر، حضرت قاسم اور حضرت اصغر اور حضرات اون و محمد سلام اللہ علیہم اجمعین، کیا صرف یہی اہل بیت تھے یا تاریخ کے اوراق پر کچھ اور نام بھی آتے ہیں؟ جب میں دیانتداری سے بیٹھ کر تاریخ کو پڑھتا ہوں تو حضرت امام حسین کے 4 بھائی اور بھی تھے جو کربلا میں آپ کے ساتھ شہید ہوئے۔ نام سن لیجئے پھر اس کے بعد فیصلہ آپ کیجئے۔ ایک بھائی کا نام تو ہے حضرت عباس علمدار، ان کے نام کے پرچم بھی بلند ہوتے، علم بھی لگائے جاتے۔ حضرت عباس کا جہاں نام لکھا ہو میں چومنے کو تیار ہوں۔ جن راہوں سے عباس گزرے ہیں اگر ان راہوں کی خاک مل جائے تو میں آنکھوں کا شعبہ بنانے کو تیار ہوں۔ لیکن ایک بھائی کا ذکر کرتے ہیں، باقی جو 3 بھائی حضرت عباس کے ساتھ اور تھے حضرت علی کے بیٹے تھے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی اور عباس بن علی۔ حضرت عباس کے نام کے تو علم لگتے ہیں، باقی تینوں کے نام پہ کیوں نہیں لگاتے؟ کیا ان کی رگوں میں گردش کرنے والا خون علی کا نہیں؟ یہ درست ہے کہ ان کی ماں زہرا نہیں ہے، جس طرح کہ حضرت عباس کی ماں بھی زہرا نہیں، یہ بھی آپ کی اور بیوی سے ہیں، اور وہ تینیں بھی آپ کی اور بیویوں سے، اس لیے ان کا نام نہیں لیا جاتا کہ نام ابو بکر ہے، اس لیے نام نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام عمر ہے، اس لیے نام نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام عثمان ہے۔ تو ابو بکر عمر عثمان کے نام سے چڑھتا ہے، علی اپنی اولاد کا نام رکھتا ہے۔ جتنے بھی جماعتیں اہل سنت کے افراد تشریف فرما ہے، میں نہ دوسرے احباب کے لیے آیا ہوں، نہ میں کسی اور کی نمائندگی کرتا ہوں، نہ میں کسی اور کا خطیب ہوں، میں تو صرف جماعت اہل سنت کی نوکری کرتا ہوں، بریلوی مکتبہ فکر سے متعلق ہوں، حنفی مسلک ہے میرا، تو میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ تو صرف نام دیکھ کے بھاگتا ہے، پیچھے یہ تو دیکھ کے نسل کس کی ہے۔ اچھا یہاں سے بھاگ گئے، یہ 3 نام کوئی جھنڈا نہیں لگتا، یا تو کوئی ذاکر کوئی مجتہد مجھے بتا دے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھتا ہوں،
قسم کھا کے کہتا ہوں میرا قتل معاف ہے، معاف ہے، معاف ہے۔ اگر کوئی ثابت کر دے کہ یہ تین بھائی ساتھ نہیں تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ ساتھ نہیں تھے، اگر ثابت کر دے تو میرا قتل معاف ہے، جاؤ، کوئی FIR درج نہیں ہوگی۔ اور اگر تھے تو پھر ماننا پڑے گا، جڑے چنگے لگتے ہیں انہاں دا نائی پتراں دے نا دے۔ مجھے علی سے پیار ہے تو میں اپنے بیٹے کا نام غلام علی رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے حسین سے پیار ہے، میں اپنے بیٹے کا نام غلام حسین رکھتا ہوں۔ میں نے کوئی بستی بنائی ہے تو علی سے پیار ہے تو علی پر رکھتا ہوں، یا پھر حسین آباد رکھتا ہوں۔ تو جن سے مجھے پیار ہے میں انہی کے نام کے ساتھ منسوب رہتا ہوں، مجھے کسی اور کو کچھ نہیں کہنا، میں کسی کی بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ جن کو وہ اچھا لگتا ہے وہ ان سے کریں، ان کا نام رکھ لینا، اپنے ابے کا نام رکھ لیں، بیٹے کا رکھ لیں، اپنا رکھ لیں، ہمیں ان سے کیا ہے، ہم ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں ہی بات ختم ہو جائے تو بات ختم ہو گئی۔ حضور قرآن پاک میرے سامنے ہے، حضرت امام زین العابدین کا پہلا بیٹا امام باقر، سب کو نام یاد ہے، ان کے بیٹے امام جعفر، سب کو نام یاد ہے۔ زین العابدین کے سب بیٹوں کے نام پڑھیے، ابو بکر نہ ہو، عمر نہ ہو، عثمان نہ ہو تو گلا کٹوا دو۔ اسی طرح آگے امام جعفر صادق ہیں، ان کو بھی، ان کی اولاد کے بھی سب نام پڑھ کے فقط اپنی مرضی کا پیار ہے، جس کو چاہا ہم نے اپنا محبوب بنا لیا، ایسا نہیں چلے گا۔ پیار کرنا ہے تو مرضی سے نہیں کرنا، پھر جتھے علی دا خون ہوئے۔ اور اونچی آواز سے لگائیں نعرہ حیدری۔ تو ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس دفعہ بھی مجھے کچھ دنوں سے کالیں جاتی رہی مختلف علاقے سے کہ جناب حضرت مولانا عمر فیض صاحب نے اس دفعہ اس چیز کا انکار کیا کہ کربلا میں گھوڑا نہیں تھا۔ بھی حضرت علامہ مولانا عمر فیض صاحب جب خطاب کرتے ہیں اس وقت آپ بہرے ہوتے ہیں، یہ تاریخ کی بات ہے نا، اگر کوئی انکار کرتا ہے صحیح ہے، کوئی ایمان و کفر کی بات نہیں، ان کے پاس اگر کوئی تاریخی حوالے ہیں تو ان سے پوچھ لیں۔ یہ علماء کو آپس میں لڑایا نہ کریں، جس طرح پچھلے سال اشتہار چھپ گئے تھے کہ حسین احمد مدنی سے عمر فیض مناظرہ کریں گے، صرف تماشا دیکھنے کے لیے۔ تو ہم نے کبھی بھی اپنوں کے درمیان تماشا نہیں لگانا، جدو تیرا دل کرے نا کہ کسی مخالف کو پھڑ لے آئیں، حسین احمد مدنی میدان چھوڑ جائے تو سید دائیں۔ سید حسین احمد المدنی شاہ سے باقی علماء ہیں، ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے، ہم موقف رکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جنتی ہیں، اس طرح کے احسان اللہ مدنی صاحب نے۔ باقی ہمارے ہی علماء کرام کا موقف ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو کیا ہم ان کے خلاف فتوے لگاتے پھریں گے؟ یہ تو صدیوں سے تحقیق چلی آ رہی ہے، کیوں یہ مجھے چاہتا تو اس بات کو اکھاڑے میں نہیں لے کے آتے، اپنے علماء کا احترام کرنا سیکھیے۔ اگر کسی بات پر آپ کو کوئی objection ہے، یہ سمجھ نہیں آئی تو اسی وقت چٹ لکھ کے دینا، ان سے تسلی کروا لیں۔ عمر فیض میں دوبارہ نہیں آنا، وہ اور بھی آئیں گے انشاءاللہ، پولا بھی آئیں گے، ہر جگہ پہ آئیں گے، ان کے لیے کوئی علاقے کی باؤنڈری تو قائم نہیں کر دی گئی، کہیں اور آئیں تو ان سے پوچھ لیجیے گا۔ میں کہتا کوئی پوچھ دے آ کے حسین احمد مدنی کو لو، پھر انہوں جا کے کہہ دے جناب وہ جی شاہ صاحب نے تھوڑے خلاف بڑیاں گلاں کی۔ تو میں نے کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ عربی النسل گھوڑے جو ہوتے ہیں ان کے پاؤں دیکھ لیں، پولے دے گھوڑیاں دے پیر بھی دیکھ لو،
तो बहरहाल अपनी अपनी ताकीद है, तो मैं इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। तो एक जिन्हें अहले तशरीह की किताबों में लिखा है कि ये भी शियान हैदर कर्रार में से थीं। अब इस बीबी के खामंद का नाम क्या है? हजरत जाफर तैयार। जाफर तैयार भाई किसके हैं? हैदर कर्रार। अस्मा बिन्त उमैस भाभी हैं हजरत सैयदना मौला अली की। हजरत अस्मा बिन्त उमैस से 2 बेटे पैदा हुए हजरत जाफर तैयार से। एक का नाम हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर, दूसरे का नाम मोहम्मद बिन जाफर। सन 8 हिजरी में जंगे मूता में हजरत जाफर तैयार रसूलुल्लाह के चचाजाद मौला अली के सगे भाई फौत हो गए। अब रसूल गिरामी और मौला अली हाशमियों का पूरा घराना, अब हजरत अस्मा बिन्त उमैस के 2 बच्चे भी हैं, देख रहे हैं कि कोई ऐसा मर्द हो, वफादार भी हो, ईमानदार भी हो, दयानतदार भी हो, हया वाला भी हो, वफा वाला भी हो। तो इस हाशमी खानदान की इस खातून का निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुआ। मौला अली की भाभी हजरत सैयदा जैनब, इमाम हुसैन की बहन, मुसाफराए शाम, उनकी सास। नहीं समझ आई अभी? हजरत अस्मा सास हैं बीबी जैनब की। नहीं समझ आ रही? हजरत बीबी जैनब की क्या है? सास हैं। हजरत अस्मा बिनते अब्दुल्ला बिन जाफर की मां है ना, तो अब्दुल्ला बिन जाफर जो हैं वो खामंद है बीबी जैनब के, बहनों ही हैं इमाम हुसैन के। अल्लाह अकबर। अब भाभी मौला अली की, अब उसकी शादी किससे हो रही है? अबू बकर। अच्छी दुश्मनी निभ रही है। ये दुश्मनी है। और चलो मौला अली लिफ गए थे तो इमाम हुसैन आगे आ जाते कि मेरी अम्मा नू जिन्ना सताया असा उन्हां नाल रिश्ते करिए। चलो कोई ना सोचता, बीबी अस्मा बिन्त उमैस ही सोच लेती। तमाम किताबों में मशरिक व मगरिब के मुसलमान, मैं तफरीक नहीं, शिया सुन्नी सब कहते हैं कि हजरत अस्मा बिन्त उमैस इंतहाई मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह वाली खातून थी। और कमाल ये है कि यही वो खातून है कि हजरत फातिमा ज़हरा की राजदार। जब बीबी फातिमा हुई बीमार तो बीबी फातिमा की पूछने वाली, तीमारदार, नर्स का काम करने वाली बीबी अस्मा। और यहां तक कि हजरत बीबी फातिमा एक दिन आंख में आंसू, ये सुन्नी शिया दोनों ने लिखा कि बीबी फातिमा ने कहा, अस्मा मुझे शर्म आती है, ऐसे जनाजा उठे जैसे आम औरतों का उठता है, बंदे का बदन जाहिर होता है, मुझे हया आती है, कोई ऐसा रास्ता बना मेरा जनाजा यूं अया बयां न उठे। अब वो कौन बीबी है? बीबी अस्मा ने कहा कि मैं तुझे एक तरीका ना बताऊं फातिमा बेटी बहन? कहा वो क्या? कहा मैं हबशे गई थी, हबशी लोगों के जनाजे उठते थे औरतों के, तो यूं जनाजा उठता था। बीबी ने खजूर की छड़ियां, लकड़ियां, छड़ियां लाई, 4 पाई के एक पाए के साथ एक बांधी, दूसरे के साथ दूसरी, तीसरे के साथ तीसरी, चौथे के साथ चौथी, ऊपर डाली चादर, फरमाया ले बन गई जनाजे की डोली। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रसूलुल्लाह के विसाल के बाद 6 महीने दुनिया में रहीं। ये तो कहते ना बाग मांगती रहीं, विरासतें मांगती रहीं। ओहो बेटी रसूलुल्लाह की और मांगती फिरे बाग। कुछ हया करो। बेटी रसूलुल्लाह की मांगती फिरती है पैसे,
کچھ خدا کا خوف کرو. اس باپ کی بیٹی آئے ہے جس کی ماں جیسی دنیا میں ماں نہیں ہے، جس نے مکے کا جتنا رئیسہ آزما مکے کی، جس نے ایک ایک تل سے لے کر ساری دولت رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دی. تم کہتے ہو مولا علی کو بی بی کہتے ہو ابو طالب دیا پترا جی نیند دی طرح چھپ گیا ہے. یہ اس ماں کی بیٹی ہے خاتون جنت. میرے نبی فرماتے ہیں 25 سال خدیجۃ الکبریٰ میرے ساتھ رہی، پوری زندگی نہ کیوں کہا، نہ کیا کہا، نہ کیسے کہا. اب سمجھیں، حضرت اسماء تیماردار ہیں حضرت خاتون جنت کی. بیوی کس کی ہیں؟ ابو بکر. واہ کیا دشمنی ہے، خامن سے دشمنی آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے، اور اسی دشمن جس کو دشمن بنا رہے ہیں اس کی بیوی خاتون جنت کے ساتھ بیٹھی تیمارداری کر رہی ہے. اور پھر تیمارداری حضرت اسماء بنت امیس زوجہ حضرت ابو بکر صدیق آخری دم تک کرتی رہیں، یہاں تک کہ حضرت خاتون جنت کا جب وصال ہوتا ہے، غسل دینے والے 3 آدمی ہیں، ایک مولا علی، دوسری بی بی سلمہ جس کے خامند کا نام ہے رافع، یہ غلام تھے رسول پاک کے، ان کی یعنی یہ کنیز تھی، یہ تیسری حضرت اسماء بنت امیس. عجیب دشمنی ہے، عجب دشمنی ہے. صدیق سے دشمنی ہے، تیمارداری صدیق کی بیٹی کرے کس کی؟ خاتون جنت کی. اگر دشمنی ہوتی، اگر خاتون جنت حضرت ابو بکر صدیق سے اب بھی ناراض ہوتی تو وہ کہتی جا اپنے گھر بیٹھ اسماء، تیرے خامن ساڑھے نہ لے کیتا تے تو میرے گھر آ گئی ہے. نا، دشمنی لوگوں نے بنائی ہے، مجوسیوں نے بنائی ہے، یہودیوں نے بنائی ہے. ورنہ یہاں پیار کا یہ عالم ہے کہ یہاں سارا دن ساری رات حضرت سیدنا صدیق اکبر کا گھر خالی پڑا ہے، خاتون جنت کی نوکری ہو رہی ہے. آئیے ذرا غور کیجئے گا، کہا من طیبات، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چیز پاکیزہ ہو. پاکیزہ ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو. پہلی تو یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی پلیدی نہ ہو، پلیدی نہ ہو اس کے اندر، یعنی اس کو پرکھ کے تم نے لے کے آنا ہے کہ وہ بالکل پاک ہو، طیب و طاہر ہو، اس میں کسی قسم کی پلیدی نہ ہو. اور پھر اس پر کوئی دھبا بھی نہ ہو جس کو دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ یہ عیب دار ہے، اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جائے، وہ اچھی نہ لگے. تو حضور والا ایک ہوتا ہے آپ کی کوشش کرنا، آپ تلاش کر کے مارکیٹ میں سے کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں جو ظاہر سے بھی پاک ہوتی ہے، باطن سے بھی پاک ہوتی ہے، اس کی ویلیو اچھی ہوتی ہے. آپ خود کوشش کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کو اس مشکل سے بھی نکال دیا. کہا آپ کو منڈی میں جا کے تلاش نہیں کرنا، میں آپ کے گھرانے میں مال ہی وہ دے رہا ہوں، سپلائی وہ کر رہا ہوں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت رسول جو ہے وہ رجس سے پاک ہو، نجس کی بات ہی نہیں کی. یہ جو ارباب علم و دانش بیٹھے ہیں وہ ذرا غور کیجئے گا، ایک ہوتا ہے نجس، ایک ہوتا ہے رجس. نجس کی بات نہیں ہے یہاں پہ، رجس کی بات ہے. ثابت یہ ہوا کہ آل بیت تو لا آف نیچر کے تحت پیدا ہوتے ہی نجس سے پاک ہے. آل بیت پیدا ہوتے ہی لا آف نیچر کے تحت، رسول کا گھرانہ، رسول کی اولاد پیدا ہوتے ہی، چاہے وہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہوں یا بعد میں.
میں بات چھیڑنا نہیں چاہتا، دل دکھا ضرور ہے، بات چھیڑوں گا نہیں میں ابھی۔ اب ذرا غور کیجئے، اعلان نبوت سے پہلے ہو تب بھی وہ نبی کی اولاد ہے، اعلان نبوت کے بعد ہو تب بھی نبی کی اولاد ہے۔ اگر نبوت موقع پہ ملتی ہے، پہلے نبی نہیں ہوتا، تو جو بیٹیاں پہلے پیدا ہو چکی ہیں پھر وہ رسول کی حال تو نہ ہوئی۔ میں نہیں سمجھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو اب حضور ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا کہ رسول کی آل جو ہے، آل رسول جو ہے، اس کے بارے میں نجس کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ لا آف نیچر کے تحت ان کے مٹیریل کے اندر، ان کے بننے کے اندر، وہ سلب پدر میں ہوں یا شکم مادر میں ہوں، کسی بھی مرحلے کے اندر نجس ان میں نہیں پایا جاتا، یعنی کفر اور شرک ان میں نہیں پایا جاتا، نجس نہیں پایا جاتا ان میں۔ آگے چلے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نجس تو میں نے تم میں آنے نہیں دیا، میں اب یہ بھی چاہتا ہوں کہ رجس بھی تمہارے اندر نہ ہو۔ رجس کس کو کہتے ہیں؟ سفید کپڑا ہو، اس پہ اگر کوئی غلاظت لگ جائے اور اس کو دھو دیا جائے، کپڑا پاک تو ہو جائے لیکن اس پہ دھبا باقی رہ جائے، وہ ہوتا پاک ہے، نماز پڑھی جا سکتی، حج کیا جا سکتا ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ دھبا تو ہے، عیب تو نظر آتا ہے۔ کہا میں نے تجھے نجس سے پاک پیدا کیا ہے اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ دھبا بھی تمہارے دامن پہ باقی نظر آئے، یعنی بالکل صاف ستھرا مال لے کر تم آؤ گے تو پہلی شرط کیا ہے؟ انفقوا، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ اور پھر دوسرا حکم یہ دے دیا گیا کہ صرف طیبات کے حوالے سے ہی بات نہیں ہے، آگے ہے ما کسبتم، ما کسبتم، یہ ایک میرٹ پالیسی اناؤنس کر دی ہے کہ سنو رسول کے گھرانے والوں، باقی انسانوں کی طرح لا آف نیچر کے تحت میں نے تمہیں بھی انسان بنایا، تمہیں بھی عقل سلیم دی ہے، فیصلے تم نے خود کرنے۔ میں شاید نہیں سمجھا سکا ہوں، چند باتوں افراد تک میری بات جاری، غور کیجئے گا، فیصلے تم نے کرنے ہیں، صراط مستقیم کے بھی اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بھی فیصلے تم نے کرنے ہیں۔ لہٰذا میں تمہارے سامنے یہ فکر رکھ رہا ہوں کہ طیب بنا کے تو میں نے دینا ہے، لیکن تم کوشش کرو گے کہ ما کسبتم، سورس جو ہے حاصل کرنے کا وہ تم نے پاکیزہ استعمال کرنا، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے سورس جو ہے، رابطہ جو ہے، ذریعہ جو ہے اس چیز کو حاصل کرنے کا وہ طیب و طاہر ہونا چاہیے۔ ما کسبتم کی شرط ہے، یعنی میں جب تم مانگو گے تو دوں گا تمہیں پاک دوں۔ نہیں میں سمجھا نہیں سکتا، اکبر آئے گا تو پاک آئے گا، اصغر آئے گا تو پاک آئے گا، اور محمد آئیں گے تو پاک دیں گے، اسی طرح حضرت قاسم آئیں گے تو پاک آئیں گے، عبداللہ آئیں گے تو پاک آئیں گے، ابو بکر آئیں گے تو پاک آئیں گے، عثمان آئیں گے تو پاک آئیں گے۔ علی کے بیٹوں کے نام تو پورے یاد کر لیں، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ وہاں آپس میں مخالفت تھی، مخالف کا نام کون رکھتا ہے؟ میری یزید سے مخالفت ہے، بیٹے کا نام یزید نہیں رکھوں گا، میرا جس سے پیار ہے اس طرف ہی نسبت دوں گا نا، غلام حسین رکھ لوں گا، غلام علی رکھ لوں گا، اس طرح کے نام رکھوں گا، یزید کا نام نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ جس سے مخالفت ہوتی ہے اس کے نام نہیں رکھے جاتے۔ تو حضرت علی سے پوچھ، ابو بکر سے مخالفت ہے تو بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا؟ اب 18 بیٹوں کے نام تو پڑھ کے دیکھ لیں، یہ تاریخ کے صفحات پر عادل و شاہد ہیں کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھے۔ آگے پھر پڑھیے اہل بیت نے کتنے نام ان کے ناموں پہ رکھے۔ نہیں جانا چاہتا ہوں، یہاں کوئی مناظرہ نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، ہم نے محبت کی باتیں کرنی۔ کہا جو بھی مانگو گے، علی تیرے گھرانے میں جو بھی آئے گا میں اسے پاک دوں گا، لیکن تو اپنے گھرانے کو سمجھا دے قیامت تک ما کسبتم۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ یہ بھی طریقہ مانگنے کا پاکیزہ رکھیں، ناجائز طریقے سے یہ نہ مانگیں اس لیے کہ میں نے پاک بھیجنا ہے، یہ بھی اپنا عقیدہ صحیح رکھیں، نبی کی سنت کے مطابق مانگتے رہیں۔ میرا ان سے وعدہ ہے کہ نجس نہیں دوں گا اور رجس کو بھی دور کر دوں گا۔ ما کسبتم، پہلی چیز ہے کہ وہ پاک ہو، دوسری چیز ہے جس سورس کے ذریعے اس کو حاصل کیا گیا ہے وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔
تو امام حسین کے کردار کو سامنے رکھ لیجئے، آپ اس کو دیکھیے، امام حسین کی خانگی حیات طیبہ جو ہے، آپ کا ازدواجی رشتہ جو ہے، وہ سارے آپ دیکھ لیجئے، کیا وہ سنت کے مطابق ہیں یا کہ نہیں؟ اگر سنت کے مطابق ہیں تو بات صحیح ہو گئی کہ آپ کو جو کچھ ملا وہ بھی پاک تھا، اور آپ نے جس طرح لیا وہ طریقہ بھی پاک تھا۔ اور پھر یزید کا کردار بھی سامنے رکھ لیجئے، اس کے خانگی معاملات کو آپ دیکھ لینا، تاریخ نے تو کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھا، کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھا۔ میں کہتا ہوں آپ لے آئے تاریخ ابن خلدون کو، طبقات ابن سعد کو، آپ مستند پرانی تاریخیں جتنی ہیں اٹھا کے لے آئے۔ مولانا تم یہ تو کہتے ہو کہ قسطنطنیہ کے جہاد میں جو گیا مغفور اللہ وہ جنتی ہو گیا، یزید بھی اس جہاد میں شریک ہوا تھا، ذرا پڑھ تو صحیح امیر معاویہ کی اپنی اسسمنٹ کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم جاؤ، اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کسی عورت کو ٹائم دے رکھا۔ یہ کمینہ آدمی بازاری عورتوں کے ساتھ لعب و لعب میں عیش و عشرت میں مبتلا رہا اور ادھر غزوہ ہوتا رہا، آخر حضرت امیر معاویہ نے اس کو باندھ کر سزا کے طور پہ قسطنطنیہ بھیجا تھا۔ یہ خود جاتا تو جنتی تھا۔ اور اس پر باقی بھی تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، قسطنطنیہ میں سرکار نے جو کہا ہے وہ ہے، آپ نے کہا کہ پہلا لشکر جو جائے گا اس میں جانے والے سارے جنتی ہوں گے۔ یہ تو 8ویں لشکر میں گیا۔ یہ قرآن پاک میں ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھا ہوں حضور والا، یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے۔ آئیے اسٹیج آپ سجا لیجئے، منظوری آپ لے لیجئے، میں بھاگ جاؤں تو سید زیادہ نہیں ہوں۔ اگر یزید کو ثابت کر دیں کہ یہ اول و جیشن پہلے جیش میں گیا ہے، میں اپنے قتل معاف کرتا ہوں، میرے ورثہ FIR درج نہیں کرائے۔ تو جس کی بشارت نبی نے دی اس میں تو یہ کمینہ گیا ہی نہیں۔ یہ تو 8ویں میں گیا اور وہ بھی باندھ کے اس کو بھیجا گیا۔ یہ تو عیش و عشرت لعب و لعب میں برائی کے ٹو کو چلانے والا تھا۔ اور امام حسین جس کا ظاہر بھی پاک تھا، جس کا خون بھی پاک تھا،